میں نے حسن کو فیڈر پلا دیا، لیکن وہ میری گود کا عادی نہیں تھا، اس لیے روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سلایا تھا، لیکن میرا سارا دھیان شزا کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گی، یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے 3 بجے میرے موبائل پر کال آئی۔ میں نے نیند میں ہی فون اٹھایا تو سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فون کیا تو سامنے اسکرین پر نمبر دیکھا، شزا کا نمبر تھا۔ میں نے کہا فون کیوں کیا ہے مجھے؟ کہنے لگی حسن کیسا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا میرا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے فواد کو انکار کر دیا ہے، آپ کل ہی مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میری تو جیسے نیند اڑ چکی تھی۔ شاید میری محبت میں صداقت تھی، اس لیے وہ مجھے مل رہی تھی، کیونکہ میں نے نمرا سے کبھی بھی ناانصافی نہیں کی تھی۔ وہ زندگی اتنی لکھوا کر آئی تھی۔ بہرحال نکاح کا جوڑا میں نے ان کے گھر بھجوا دیا تھا۔ شام کے 8 بجے میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کے والدین اور بس چند ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا اور سسکیوں کے ساتھ وہ میرے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اسے اتنی محبت دوں گا کہ اس بات کو وہ بھول جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حسن کو میری گود سے لے لیا، اسے سینے سے لگا کر چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ وہ بھی اس کی گود میں جا کر مطمئن ہوا۔ پورا راستہ نہ تو میں نے اس سے کوئی بات کی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ گھر پہنچ کر میں ابھی دروازہ بند کر ہی رہا تھا جب وہ اسی کمرے کے اندر چلی گئی جہاں پہلے آ کر رہا کرتی تھی، اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے ہلکی سی دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، میں صرف حسن کی ماں بن کر یہاں آئی ہوں، آپ کی بیوی بن کر نہیں۔ بڑے بلند لہجے سے اس نے یہ کہا تھا۔ شاید بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنے دل کی بےتابیوں کو خود ہی سمیٹا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہی سوچا کہ کب تک مجھ سے ناراض رہے گی، ایک نہ ایک دن مان جائے گی، میں اسے اپنی محبت سے قائل کر لوں گا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں کمرے سے باہر آیا، وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ حسن کو بھی گود میں پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا لاؤ اسے مجھے دے دو، تم آسانی سے ناشتہ بنا لو۔ کہنے لگی جی نہیں، عادت ہے حسن کو پکڑ کر کام کرنے کی۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ رو رو کر آنکھوں کا حشر خراب کر چکی تھی۔ تکلیف مجھے اس بات کی زیادہ ہوئی کہ یہ آنسو اس نے یقیناً فواد کے لیے بہائے تھے۔ میں نے کہا میرے لیے فرائی ایگ بنا دینا۔ کہنے لگی میں آپ کے لیے یہاں نہیں آئی، میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں کچن سے باہر جانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں وہیں کھڑا ہو گیا، اپنے لیے ناشتہ بنایا، لا کر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ حسن شاید فیڈر پی کر سو چکا تھا کیونکہ وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ میں اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا، میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ایک ہاتھ سے ناشتہ کرتا رہا۔ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن میرے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی وحاج آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ میں نے کہا میں نے ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے، ساتھ نبھانے کے لیے تھاما ہے۔ میں نے چائے کا آخری سپ لیا، کرسی سے کھڑا ہو گیا، اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ بار بار مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کمرہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ شزا کہنے لگی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، میں نے کہا ہے نا میں یہاں صرف حسن کی ماں بن کر آئی ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے اپنے بچے کی ماں کے ساتھ ساتھ بیوی بھی چاہیے۔ کہنے لگی مجھے آپ جیسے خود غرض انسان سے نفرت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت جلد محبت بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اسے بیڈ تک لے آیا۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ ایسا مت کیجیے گا کہ… میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میں تمہیں یہاں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، اس لیے وہ سب کچھ کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا وہ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ زبردستی کا کوئی بھی رشتہ قائم کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی وہاج، آگ لگا لوں گی، خود کو مار ڈالوں گی۔ اس وقت وہ غصے سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، مجھے تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، ناشتہ بھی خود بناتا تھا، رات کو اپنا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کھانا بنا کے نہیں دے گی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، میں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ اسے شاید یہ تسلی ہو گئی کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک بار میرے آفس کی طرف سے مجھے دعوت نامہ ملا۔ سب لوگ اپنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنا چاہتے تھے۔ جب میں گھر آیا تو شزا کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، تم جیسی چاہتی ہو ویسی زندگی گزار سکتی ہو، اور ابھی تک گزار بھی رہی ہو، لیکن گھر میں ہم چاہے جیسے مرضی رہیں، دنیا کے سامنے تو ہمیں رشتے کے کچھ تقاضوں کو نبھانا ہے، لہٰذا کل تیار ہو جانا۔ میرے کولیگز نے ہوٹل میں ایک دعوت رکھی ہے اور سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے، اس لیے حسن کو بھی تیار کر دینا۔ میں تمہارا بہت احسان مند رہوں گا۔ امید کرتا ہوں میری عزت میرے دوستوں کے سامنے باقی رہنے دو گی۔ میری بات اس نے خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے ہی سنی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اپنا لایا ہوا کھانا پلیٹ میں ڈال رہا تھا، وہ کچن میں اپنے خالی برتن رکھنے کے لیے آئی۔ کہنے لگی میں تیار ہو جاؤں گی، پھر کہنے لگی کھانا فریج میں موجود ہوتا ہے، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر شزا کچن سے باہر جا چکی تھی، اور اس کی بس اتنی سی بات مجھے بے پناہ خوشی دے چکی تھی کہ کم از کم اسے اتنا خیال تو ہے۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آیا تو وہ واقعی تیار تھی اور بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا کیونکہ اس کو میری نظروں سے چڑ لگتی تھی۔ حسن بھی تیار تھا۔ میں نے حسن کو گود میں لیا، پیار کیا، میں خود بھی تیار ہونے چلا گیا۔ سب کے سامنے اس نے واقعی کمال کی اداکاری کی تھی، جیسے وہ میرے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہو۔ واپسی پر ایک سنسان راستے میں جا کر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گاڑی کو مصیبت کیا ہوئی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گیا، اس کا بونٹ کھول کر دیکھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گاڑی شاید بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پانی ڈالنے کے لیے ڈکی کھولی تو پانی کی بوتل خالی تھی، اور یہاں قریب کہیں بھی مجھے پانی کا کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شزا سے کہا کہ تم گاڑی کو لاک کر کے رکھنا، میں بس 10 منٹ کے اندر کہیں سے بھی پانی کی بوتل بھر کے لاتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ حسن سو چکا تھا اور اسی کی گود میں سو رہا تھا۔ گاڑی میں نے خود ہی لاک کی اور پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ ہی دور مجھے ایک ڈھابا سا نظر آیا، جہاں سے میں نے پانی کی بوتل بھری اور واپس گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے تقریباً 20 منٹ لگے کیونکہ وہ ڈھابا کافی فاصلے پر تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا مجھے دور سے شزا بھاگتی ہوئی دکھائی دی، جو بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی، اور اس کے پیچھے 2 نوجوان لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ میں نے بوتل ایک طرف پھینکی اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میں اس تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے گود میں حسن کو لیا ہوا تھا اور بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر میرے سینے کے ساتھ لگی۔ کہنے لگی وہاج یہ لوگ گاڑی کی کھڑکی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے پیچھے لگے ہوئے نوجوانوں کی طرف اشارہ کیا، کافی ہٹے کٹے تھے۔ کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ایک نوجوان کہنے لگا اگر یہ سالی بھاگتی نہیں تو ابھی تک ہم اپنا کام کر چکے ہوتے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں ان کی طرف تیز رفتاری سے بھاگا اور ان کے منہ پر پنچ مارنے لگا۔ جس قدر وہ جاندار تھے، اگر میں ان کے پیٹ یا کمر پر وار کرتا تو انہیں کوئی بھی فرق نہ پڑتا۔ البتہ منہ پر مکے کھانے کی وجہ سے وہ لوگ بوکھلا سے گئے۔
میں ان میں سے ایک کے پیٹ پر بیٹھ کے اس کے منہ پر مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کا پورا منہ میں نے زخمی کر دیا۔ دوسرا شخص مجھے کھینچ کر اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ وہ دونوں ہی بھاگ گئے۔ میں خود بھی زخمی ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ مکے مارنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ پر جوابی حملہ کیا تھا، اس لیے میں بھی زخمی ہو چکا تھا۔ جب میں واپس شزا کے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ کہہ کر میں نے سائڈ پر گری ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھول کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ پھر میں نے گاڑی میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد کا سفر خاموشی سے گزرا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں گھر پر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کھول کے دیکھنے لگا کہ شاید مجھے فرسٹ ایڈ باکس مل جائے۔ ان سب چیزوں کا خیال صرف نمرہ ہی رکھتی تھی۔ مجھے تو سامنے رکھا ہوا کبھی بٹوا گھڑی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سب کچھ سامنے رکھا ہوتا تھا اور میں نمرہ شور مچاتا رہتا تھا۔ کہتی تھی کیا ہو گیا وہاں آج؟ میں نے کہا یار میری گھڑی اور بٹوا کہاں رکھ دیا تم نے؟ دیکھو کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے سے بٹوا اور گھڑی ہاتھ میں پکڑ کے مجھے گھور کے دیکھتی اور میں اپنا سر خجالت میں کھجانے لگتا۔ میں نے کہا اچھا یہیں پر تھا، پتہ نہیں مجھے کیوں نظر نہیں آتا۔ وہ میرے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالتی، کہنے لگتی سچ سچ بتانا، بار بار مجھے بلانے کا اور دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا۔ نمرہ کی باتیں اس وقت مجھے کسی ٹھنڈی ہوا کی طرح سے محسوس ہو رہی تھیں۔ بہت محبت کرتی تھی وہ مجھ سے، اور میں نے ہمیشہ اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا تھا۔ بے شک دل پر اختیار نہیں تھا، یہ شزا کے نام پر ہی دھڑکتا تھا، لیکن اسے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں اس سے یہی کہتا تھا کہ جب تم سامنے نظر آتی ہو تو مجھے ہر چیز نظر آتی ہے، تم دور چلی جاتی ہو تو سب چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، بس تم میرے سامنے رہا کرو۔ میری بات پر وہ خوش ہونے لگتی۔ اس وقت بھی میں بے حد پریشان تھا کیونکہ مجھے فرسٹ ایڈ باکس نہیں مل رہا تھا اور میرے ہونٹوں کے کناروں سے خون بہہ رہا تھا۔ ماتھے پر بھی چوٹ لگی تھی۔ سارے کمرے کے دروازے میں نے چھان ماری، پتہ نہیں کہاں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے شزا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یوں سارے دراز کھول کھول کر مجھے کچھ ڈھونڈتے ہوئے پایا تو کہنے لگی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں نمرہ نے کہاں رکھ دیا۔ اس نے ڈریسنگ کے سب سے آخر کے دراز کو کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ خود ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا او شٹ، یہ یہاں تھا۔ 3 بار تو میں نے دراز کھول کے دیکھ لیا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں فرسٹ ایڈ باکس کھولتا، شزا کھول چکی تھی۔ اسپرٹ نکال کر میرے چہرے سے خون صاف کرنے لگی۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر میں اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگی آپ نے اتنا کیوں مارا ان لوگوں کو؟ میں نے کہا انہوں نے تمہارے بارے میں بکواس کیوں کی تھی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں جان سے ہی مار ڈالتا۔ یہ جملہ میں نے غصے سے ہی بولا تھا اور سچ ہی کہا تھا۔ میرے منہ پر وہ دوائی لگا کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ روز رات کو کھانے پر میرا انتظار کرتی۔ جب میں آتا تو ٹیبل پر کھانا لگا دیتی۔ میرے لیے تو یہ مہربانی ہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ بدلنے لگی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں گھر آیا تو وہ رو رہی تھی۔ کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں بھاگ کر کمرے میں آیا تو اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ حسن سو رہا تھا۔ شزا میرے کمرے میں میری پرانی ڈائری اور میرے اسکیچز دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ ڈائری تھی جو میں نے شزا سے محبت کے بارے میں ایک ایک بات لکھی تھی۔ میں شزا کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں، اپنا ہر جذبہ میں نے ڈائری میں لکھ دیا تھا۔ اسکیچز میں میں نے اس کی تصویریں بنائی تھیں، لیکن یہ سب باتیں اس وقت کی تھیں جب نمرہ میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد تو میں نے ڈائری کو لاکر میں بند کر دیا تھا۔ نمرہ نے بھی کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں اسے کہاں سے مل گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ نفرت سے اٹھی، میرے پاس آ کر میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا آپ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔
میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پایا. میں نے کہا ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ کہنے لگی آپ مجھ پر گندی نظر رکھتے تھے, آپ کو شرم نہیں آتی تھی؟ میں آپ کو اپنا بہنوئی, اپنا بھائی سمجھتی تھی. مجھ سے کہنے لگی کیا سچ میں آپ نے حسن کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے؟ آپ کو نمرا آپا سے محبت تھی, آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سوتیلی ماں آئے آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے, لیکن میں غلط تھی. آپ نے تو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے مجھ پر گندی نظر رکھی تھی. میں آپ کے ہر جذبے کو پڑھ چکی ہوں. آپ میری تصویریں بناتے تھے, آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے کہا تم غلط سوچ رہی ہو, لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی. کہنے لگی میں سمجھ گئی ہوں, یقیناً میری بہن کو مروانے میں بھی آپ کا ہی ہاتھ ہوگا. آپ نے نمرا آپا کو مروانے کی کوشش کی ہوگی. میرے ہوتے ہوئے سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اسے کوئی مرض نہیں تھا. یقیناً آپ نے انہیں کچھ ایسا دیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ڈیلیوری کے وقت مر گئی. آپ کو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے, آپ کو مجھے پانے کی ہوس تھی, اور نمرا آپی آپ کے لیے ایک دیوار تھی. اسی لیے آپ نے یہ سب کیا, انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں مار ڈالا. مجھے اس کی بات پر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. میں نے کہا بہت ہو چکا شیزا, نہ تم سچ جانتی ہو نہ جاننا چاہتی ہو, اس لیے تمہارا جو جی چاہتا ہے سوچتی رہو. میں تمہیں بار بار وضاحتیں کبھی نہیں دوں گا. یہ ڈائری تم نے پڑھ لی, اس پر درج تاریخ بھی پڑھ لیتی تو یوں مجھ پر الزام نہ لگاتی. میں نے تم سے اس وقت محبت کی تھی جب نمرا میری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہماری شادی کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ مری گئی تھیں؟ کب گئی تھی تم؟ جب میرا نمرا سے رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا. مجھے تو شادی پر پتہ چلا تھا کہ جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں وہ میری بیوی کی بہن ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی نمرا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. تم سے دور رہنے کی میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا, تبھی کھانے کی دعوت پر تمہارے گھر نہیں آتا تھا, تب تم مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں. میں تو تم سے بات تک نہیں کرتا تھا. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میرے اندر رشتوں کا احترام موجود تھا. کبھی نمرا نے تم سے میری شکایت کی, کبھی کہا کہ میں نے اس کے ساتھ برا رویہ رکھا. میرے دل پر میرا اختیار نہیں تھا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نمرا سے میں نے اپنا رشتہ پوری ایمانداری سے نبھایا تھا. اور میں نے شادی تم سے اس لیے کی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے پر کوئی سوتیلی ماں آئے. اگر مجھے ہوس ہوتی تو پچھلے 3 ماہ سے تم میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہو. میں نے ایک بار کے علاوہ دوبارہ تمہیں کبھی چھونے کی کوشش بھی نہیں کی. تم نے ایک بار انکار کیا, میں پیچھے ہٹ گیا, ورنہ مجھے کون روک سکتا تھا؟ تم نہیں شیزا, تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی. ابھی بھی میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر گزروں. تم میرے ساتھ کیا کر لو گی؟ لیکن میں انسان ہوں, جانور نہیں ہوں, نہ بن سکتا ہوں. میری غلطی بس یہ ہے کہ مجھے نمرا سے پہلے تم سے محبت ہو گئی. کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا, کیونکہ نمرا تم سے زیادہ اچھی تھی. میری محبت پر اس نے آج تک شک نہیں کیا تھا, نہ میرے کردار پر شک کیا تھا. اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھی. تمہیں اس بات کا افسوس ہے نا کہ میری وجہ سے تمہارا فواد تم سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں, چلی جاؤ اپنے فواد کے پاس. یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا. مجھے آج نمرا کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی. میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میری بہترین دوست بھی تھی, جس کے گلے لگ کر میں اپنا ہر غم وقتی طور پر صحیح لیکن بھول جاتا تھا. میرے کمرے میں ابھی بھی میری اور نمرا کی تصویر دیوار پر لگی تھی. میں اس تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نمرا, کیوں چلی گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ ایک تم ہی تو تھیں جو مجھے سمجھتی تھیں. تمہارے ساتھ میں اپنی ہر بات بے جھجک کہہ جاتا تھا, رو لیتا تھا. تم ہی تھی جو میرے آنسوؤں کو صاف کرتی تھی. کاش میرے دل نے مجھ سے بے وفائی نہ کی ہوتی, شیزا کے بجائے تمہیں چاہا ہوتا. میں اس کی تصویر کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. تھک چکا تھا, ٹوٹ بھی چکا تھا. سوچ لیا تھا کہ اب یہ زبردستی کا رشتہ نہیں نبھاؤں گا.
اگلے روز میں کچھ دیر سے اٹھا. صبح چھٹی تھی، آدھی سے زیادہ رات رو کر گزری تھی. اپنا ناشتہ بنانے کے لیے جب کچن میں گیا تو مجھے لگا جیسے نمرا کھڑی ہو. کچھ پل کے لیے تو میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ مر چکی ہے، اس لیے فوراً سے اس کے قریب آیا. لیکن جیسے ہی وہ پلٹی تو وہ شزا تھی، لیکن لباس نمرا کا پہن رکھا تھا، بالوں کا جوڑا بھی اسی طرح کر رکھا تھا. میں ایک دم سے پیچھے ہٹا. آنکھیں اس کی بھی متورم تھیں. کہنے لگی ناشتہ کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا جو کرنا ہوگا میں خود ہی بنا لوں گا. میں نے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا. ناشتہ کر کے میں گھر سے باہر چلا گیا. رات کو جب میں واپس آیا تو وہ آج بھی نمرا کی میکسی پہنے تیار تھی. اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی. میں نے حسن کو گود میں لیا، اسے پیار کرنے لگا. شزا نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا. کہنے لگی وہاج میں نے کھانا لگا دیا ہے. میں نے کہا میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میرے لیے زحمت مت کیا کرو. یہ کہہ کر میں نے حسن کو گود میں لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں جانے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر اس کو دیکھا جو آج شزا کم اور نمرا زیادہ لگ رہی تھی. میں نے کہا پلیز آئندہ نمرا کے کپڑے مت پہننا. میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گئی. کہنے لگی جب نمرا آپی کا بچہ میں سنبھال سکتی ہوں، ان کے گھر میں رہ سکتی ہوں، ان کی ہر چیز پر میں حقدار ہو چکی ہوں، تو کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا یہ زبردستی کا حق بھی تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں رہے گا. میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، میں چند دنوں میں ڈیورس پیپرز تیار کروا لوں گا. جان چھوٹ جائے گی تمہاری، مجھ سے بھی اور اس زبردستی کے بندھن سے بھی. چلی جانا اپنے فواد کے پاس. میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اس رات حسن کو میں نے اپنے ساتھ سلایا تھا. رات کے 2 بجے جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں گہری نیند میں تھا. کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی. مجھے لگا وہ حسن کو لینے آئی ہے، لیکن وہ رو رہی تھی. میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. میں نے اسے دیکھا تو رو رہی تھی. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ سب خیر تو ہے؟ کہنے لگی وہاج میں حسن کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق نہیں چاہیے. میں نے ایک گہری سانس بھری. میں نے کہا اس لیے تم اتنا رو رہی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ حسن کو اپنے ساتھ. بس اس بات کا خیال رکھنا کہ فواد اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کرے، اور کل کو اگر تمہارے بچے ہو جائیں اور تمہیں یہ لگے کہ تم اور فواد حسن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو مجھے ایک بار کہہ دینا، میں حسن کو لے جاؤں گا. میری بات سن کر وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی. پھر کہنے لگی اور آپ کیا کریں گے حسن کے بغیر؟ میں نے کہا نمرا کی یادیں ہیں، کافی ہیں، گزر جائے گی زندگی. کاش کہ یہ بات پہلے ہی سمجھ جاتا کہ زبردستی کے رشتوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو تم سے نکاح بھی نہ کرتا. ابھی بھی وہ میرے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی، حالانکہ میں اس کا مسئلہ اس کی خواہش کے مطابق حل کر چکا تھا. اب تو اسے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. میں نے کہا شزا پلیز مجھے سونا ہے، مجھے کل آفس بھی جانا ہے. اب تو تمہاری ہر بات مان لی، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ رونے لگی. کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. اگلے روز وہ پھر سے تیار تھی. میں نے اسے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ نہیں، میں سر ہلانے لگی. میں نے کہا تو کیا فواد سے مل کے آ رہی ہو؟ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اچھا کیا تم نے اس سے بات کر لی، بس کل تک پیپرز بھی تیار ہو جائیں گے. وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ اب طلاق کیوں نہیں چاہیے؟ سب کچھ تو دے رہا ہوں تمہیں، یہاں تک کہ اپنا حسن بھی. کہنے لگی سب دے رہے ہیں، کہ اپنی محبت نہیں دے سکتے؟ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا. مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہوا تھا. کہنے لگی ضروری تو نہیں ہے کہ میں اعتراف کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا تھا اس میں آپ قصوروار نہیں تھے.
میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو اور دیکھ کر کہو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر میری ہو تو مجھ پر حق جماؤ، بالکل نمرہ کی طرح۔ یہ کہہ کر میں اسے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا تھا۔ وہ تذبذب سی کھڑی تھی، ایک قدم آگے بڑھاتی لیکن جھجک کر رک جاتی۔ میں نے خود ہی اسے اپنے ساتھ لگا کر سارے فاصلے ختم کیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے پہلا قدم بڑھانا مشکل ہوتا ہے۔